اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و خواتین، قبل اس کے کہ میں اپنی بات شروع کروں، قرآن عزیز کی زبانی آپ کو ایک پیغام سنا دوں، ایک خوشخبری سنا دوں کہ ہماری اور آپ کی طرح صحت مند، توانا، تندرست، ہر طرح سے فٹ پھاٹ، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں اس بات کی توفیق نہیں دی ہے کہ وہ دین کی کسی مجلس میں بیٹھ کر قرآن کی باتوں کو، سنت کی باتوں کو سن سکے۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو منتخب کیا، چنا ہے۔ ان اللہ اصطفاکم واجتباکم فی الدین، اللہ نے آپ کو اپنے دین کے لیے چن لیا ہے، اس لیے اس پہ ہمیں اور آپ کو اپنے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے، سننے اور بیٹھنے سب کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمارے انہی اعمال کو، انہی ایکٹیویٹیز کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارے نجات کا ذریعہ بنائے اور جنت میں داخلے کا مستحق بنائے، آمین۔ آج ہم لوگوں نے قرآن کریم سے 5ویں پارے کو سماعت فرمایا ہے۔ حافظ صاحب نے 5ویں پارے کی تلاوت کی ہے اور یہ پورا کا پورا پارہ سورہ نساء کا حصہ ہے۔ سورہ نساء یہ اسلام کے ان عظیم خواتین کے نام ہیں جن خواتین کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسلام نے ان کے تحفظ کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ آج طرح طرح کے جو نعرے لگتے ہیں دنیا میں، عورتوں کی فریڈم اور اس کی آزادی کے جو نعرے لگائے جا رہے ہیں کہ اسلام نے اس کو سمیٹ کر کے، قید کر کے گھروں میں رکھا ہے، آپ یقین جانیے جب اس سورہ مبارکہ کی تفسیر جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ اسلام نے قدم قدم پر عورتوں کے حفاظت کی ضمانت اور اس کی گارنٹی لی ہے۔ معاملہ طلاق کا ہو، معاملہ خلا کا ہو، معاملہ نکاح کا ہو، معاملہ گھروں میں رہنے کا ہو، معاملہ ماں باپ کے گھر میں رہنے کا ہو، شوہر کے گھر میں رہنے کا ہو، جہاں بھی آپ دیکھیے عورتوں کو مکمل آزادی اور مکمل تحفظ اسلام نے عطا کیا ہے۔ اس لیے میں خواتین سے بطور خاص گزارش کروں گا کہ آپ قرآن کی اس عظیم سورت کو بار بار پڑھیے اور بار بار اس کی تفسیر کو اپنے سامنے رکھیے، تب جا کر کے آپ کو اپنے اندر ایک مضبوطی کا احساس ہوگا اور دنیا جو نعرہ دے رہی ہے وہ نعرہ آپ کی نگاہوں میں کھوکھلا ثابت ہوگا اور دنیا کے اس نعرے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے، اس میں آپ کا تحفظ یا آپ کی گارنٹی نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ آپ تک کسی طرح پہنچ جائے اور آپ کے عزت و عصمت کے ساتھ کھلواڑ کرے، بس یہی مقصد ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہم اور آپ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلم خواتین کی عزت و عصمت کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں ہر گام پر اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ بنیادی طور پر 2-3 چیزیں ہمیں آپ کو بتلانی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں پر نگراں بنایا ہے، حاکم نہیں بنایا ہے۔ یہ لفظ کے جو نہیں معنی کو سمجھیے اور اس کی باریکی کو سمجھیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حاکم بنا دیا، حاکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر حکومت کیجئے، وہ سامنے والا آپ کی محکومی میں کام کر رہا ہے، آپ کے انڈر میں کام کر رہا ہے، آپ جیسا کہیں گے ویسے اس کو کرنا ہے، اور اگر نہیں کرتا ہے، آپ کے حکم کی بجاوری نہیں کرتا تو پھر وہ مجرم تصور کیا جاتا ہے۔ تو یہاں مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر حاکم نہیں بنایا ہے، ایک نگراں بنایا ہے، ایک سپروائزر بنایا اس کے اوپر کہ آپ اس کی دیکھ ریکھ کرتے رہیے، دائیں بائیں بھٹکے ادھر ادھر تو آپ اس کو بتلائیے، آپ اس کو سیدھے راستے پر باقی رکھیے، اس کے کھانے پینے کا، پہننے اوڑھنے کا سب کا انتظام آپ کیجیے، اس لیے کہ آپ اس کے نگراں بنائے گئے۔ عورتیں آپ کی تابعداری میں ضرور رہیں گی لیکن اس کے بھی کچھ اصول و ضوابط۔
قرآن نے کہا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بعض کو بعض کے اوپر اللہ نے فوقیت دی ہے، اسی کے تناظر میں مردوں کو عورتوں پر اس لیے فوقیت دی ہے کہ مرد جسمانی اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، مرد اس بات کی اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ دن بھر کہیں بھی گھومے پھرے، کہیں بھی جائے، اپنی بیوی بچوں کے کھانے پینے کا نظم کر سکے، یہ اس کی جو جسمانی ساخت ہے اس کا تقاضا ہے۔ اور عورتوں کے مقابلے میں مردوں کو عقل بھی زیادہ ہوتی ہے، اور عورتیں کیا ہے، دل کی سادہ، ذرا سی اگر کچھ دنیاوی سبز باغ آپ ان کو دکھا دیجئے تو پھر وہ مائل ہو جاتی ہے اس کی طرف، اس لیے اللہ نے کہا کہ اس کو گھروں میں رہنے دو۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور آپ جو کچھ بھی کمائی کر کے لاتے ہیں، یہ نہیں کہ کمائی کر کے لایا اور اس میں بیوی بچوں کا کوئی حق نہیں، شادی کر کے لیا بیوی کو سسرال کے اوپر پورا ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ نہیں سسرال والا جب تک نہیں دے گا ہم اس کی بیٹی کو کہاں سے کھلائیں گے، احسان جتلاتے ہیں، نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، آپ عظیم اس لیے ہیں، بڑے اس لیے ہیں کہ آپ اپنے کمائے ہوئے مال میں سے اپنی بیویوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد بیویوں کی ذمہ داری اللہ نے بتایا، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ، نیک عورت وہ ہے، بہترین عورت وہ ہے جو فرما بردار ہو، قناعت کرنے والی ہو، شوہر کی حیثیت 500 روپے کا جوڑا لا کر کے دینے کی ہے، وہ اس کو اس بات پر مجبور نہ کرے کہ وہ چوری کر کے، قرض لے کے، سود لے کر کے وہ 1000 روپے کا جوڑا لے کر کے آئے، چونکہ پڑوسن نے 1500 کا پہنا ہم اس سے کم کیوں رہیں گے۔ ایسی عورتیں اللہ کی بارگاہ میں نیک نہیں، نیک کون عورتیں ہیں؟ فالصالحات قانتات، شوہر جو دے اس پہ آپ قناعت کر جائیے۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، آپ کے شوہر آپ کے گھر میں نہیں ہے، اس کے مال کی، اس کے آبرو کی، سب کی حفاظت آپ کو کرنی ہے، تب جا کر کے آپ اچھی عورت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، پیارے نبی سب سے بہترین عورت کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ التی تسرہ اذا نظر، وہ عورت کہ جب اس کا شوہر تھکا ہارا باہر سے کما کر کے آئے، اس کے اور اس کے بچوں کا کے کھانے پینے کا سامان لے کر کے آئے تھکا ہارا، تو بیوی اس کا اس انداز میں استقبال کرے کہ اس کے آنکھوں کو سرور اور دل کو سکون حاصل ہو۔ یہ نہیں کہ وہی پھٹے پرانے کپڑے، کچن سے نکلی بدن بدبودار آیا اور شوہر بیچارہ تھکا ہارا آیا اور اس کو 2-4 درود و صلوات سنا دیا کہ آپ نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، یہ وہ ڈش ڈیٹ سنا دیا، شوہر بیچارہ بجائے اس کے کہ اس کو خوشی حاصل ہو، وہ شوہر پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ایسی عورتیں اللہ کی بارگاہ میں اچھی نہیں ہیں۔ اچھی کون ہیں؟ التی تسرہ اذا نظر، کہ آپ کا بناؤ سنگار، آپ کے چوڑیوں کی کھنک، آپ کے زیوروں کی جھنک، یہ سب کس کے لیے ہو؟ آپ کے شوہر کے لیے ہو، تاکہ آپ کا شوہر آپ سے خوش ہو جائے۔ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، اور جب آپ کو آپ کا شوہر کسی بات کا حکم دے، بشرطے کہ اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، تو آپ اس کو منوان تسلیم کریں جیسا آپ کا شوہر آپ کو کہے۔ وَلَا تُخَالِفُ فِي نَفْسِهَا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، شوہر کا جو مال ہے اس مال کو وہ جیسے چاہے خرچ کرے، آپ اس میں اپنی ناپسندیدگی کا اظہار نہ کریں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اذا صلت المرأة خمسها، عورت صرف 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے، وصامت شہرها، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ لے، وحفظت فرجها، اپنے شرمگاہ کی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر لے، واطاعت زوجها، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی عورتوں سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے تم چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے یہ عورتوں کے لیے۔ اور عام مردوں کے لیے کیا ہے؟ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع، آپس میں میاں بیوی جب ایک ساتھ رہتے کھٹ پٹ ہوتا ہے، اٹھا پٹک ہوتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بہت سارے مرد یہ سمجھتے ہیں کہ مردانگی اسی میں ہے کہ بیوی کو ایک لفظ بولنے نہیں دیا جائے، اس کو بالکل سیدھا کر کے رکھا جائے، جب کچھ بولے دوپہر میں آؤ، شام میں آؤ، صبح آؤ، جب آؤ 2 تھپڑ دیتے رہو،
تماچے رسید کرتے رہو مردانگی اسی میں نہیں، اللہ کی مخلوق ہے، وہی اللہ کی بندی ہے، اس کے ساتھ وعاشروہن بالمعروف، اچھائی کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ کیسے؟ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، بیوی بدماش ہے، وہ اچھے راستے پر نہیں ہے، تو سب سے پہلے کیا کریں گے؟ فعظوہن، اس کو نصیحت کریں گے، اس کو بتلائیں گے کہ دین کا کیا حکم ہے، شوہر کی نافرمانی کے کیا نقصانات ہیں، ان کو بتلائیے، نصیحت کیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی روشنی میں، اور ان کو آپ اپنی عظمت کا احساس دلائیے کہ سنو میں تمہارا شوہر ہوں، اور ہمارا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا تو عورتوں کو کہا جاتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرو، یہ میں وہ ہوں تمہارے لیے۔ آپ ان کو نصیحت کیجیے، نصیحت کرنے کے بعد اگر آپ کی بیویاں مان جاتی ہیں تو ٹھیک، اور اگر نہیں مانتی ہیں وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر سے الگ کر دیجیے، اس سے ہم بستر مت ہوئیے، ان سے جماع مت کیجیے، کوئی ٹچنگ نہیں، دور رکھیے۔ اگر اس سے بات بن گئی تو ٹھیک، نہیں بات بنی تب جا کر کے اس کے بعد وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، مارنا بھی ہے عورتوں کو۔ اب مارنے کا یہ مطلب نہیں کہ اٹھایا گھنٹہ تڑا تڑ مار دیا اور پورا ہڈی توڑ دیا، نہیں، آرام سے مارنا ہے، پیار محبت کے ساتھ مارنا ہے، چہرے پر نہیں مارنا ہے، جسم کے کسی ایسے حصے پر نہیں مارنا ہے کہ اس سے ہڈی ٹوٹ جائے یا کوئی بڑا نقصان ہو جائے، نہیں۔ فلا تبغوا علیہن سبیلا، اس کے بعد بھی اگر پھر اس کے بعد کے مراحل ہے کہ اگر عورتیں مان جاتی ہیں تو ٹھیک، نہیں مانتی تو پھر طلاق کا جو مردوں کو اختیار دیا گیا ہے، انسان اس آپشن کو استعمال کرے، لیکن اس آپشن کو بھی استعمال کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اگر اس بات پر آپ لوگ اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ اب بغیر طلاق کے جدائی اور بغیر جدائی کے کوئی دوسرا راستہ نہیں اختیار نہیں ہے بچا ہوا میرے پاس، تو دونوں فریق سے، لڑکی کے اور لڑکے کے، دونوں فریق کے بزرگوں کو، بڑوں کو چاہیے کہ اس معاملے میں پہل کریں اور ان دونوں کو ملانے کا کام کریں۔ اگر دونوں سچے دل کے ساتھ ملانے کا اس دونوں فیملی کو کام کریں گے، اگر ارادہ رکھتے ہیں تو اللہ برکت دے گا۔ یرید اصلاحا، اگر آپ دونوں کی اصلاح کی نیت اپنے دل میں رکھتے ہیں تو اللہ اس بات کی توفیق ضرور دے گا۔ تو اس طرح کے جو دینی اصول ہیں ان اصولوں کو اپنانا چاہیے، اور ان اصولوں کو اپنانے کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا گھر ٹوٹنے سے، ہماری فیملی بکھرنے سے، ہمارے بچے ادھر ادھر ضائع ہونے سے بچ جائیں گے۔ یہ اسلام کا سنہرا اصول ہے، لیکن ان اصولوں کو ہم پڑھیں گے تب، جانیں گے تب، عملی طور پر برت کے دیکھیں گے تب۔ اس پارے کے اندر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے اولی الامر ہے۔ یہ اولی الامر کی تفسیر جب پڑھیے گا تو اس میں علماء، مفسرین، محدثین اور ہماری جماعت کے عمراء جن کو ہم نے اپنا امیر بنایا، یہ سب اس میں، حاکم وقت، یہ سب اس میں شامل ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں تو تقلید ہو جائے گی۔ اللہ کے بندو، تقلید کیسے ہوگی؟ اطاعت اللہ کی کرنی ہے، اطاعت رسول اللہ کی کرنی ہے، اور اطاعت اولو الامر کی شرط پر کرنی ہے کہ جو کچھ قرآن نے کہا اور سنت رسول نے کہا اس کی سپلائی اگر ہمارے علماء اور ہمارے حکام کر رہے تو آمنا صدقنا، وہی میٹیریل اگر ہم کو دیکھ رہے تو آمنا صدقنا۔ اگر اس کے علاوہ کوئی چیز دے رہے تو پھر ہمیں ان کی اتباع نہیں کرنی ہے، ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ یہ اصول ہمیشہ مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، ہم میں سے ہم سب کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم صحیح اسلام کو پہچانیں اور اس کے ذریعے ہم اللہ کی جنت کے مستحق بن جائیں۔ یہی ہم سب کی جو ہے دلی تمنا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی تمنا ہے۔ آپ 100 روپے کا نوٹ لے کر کے آئیے، مارکیٹ میں جائیے تو بنیا دکاندار 75 مرتبہ اوپر نیچے کر کے دیکھے گا، ذرا بھی اس میں شک ہوا ریجیکٹ، نہیں بھائی یہ سکہ آپ کا نہیں چلے گا، یہ نوٹ نہیں چلے گا۔ تو پھر دین کے معاملے میں ہم اتنے بے رغبت کیوں ہیں کہ دین کو ہم چھان پٹک کر کے کیوں نہیں حاصل کر رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں اس راستے کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس راستے کے اپنانے کے بعد اللہ کی جنت ہمارے لیے ہوگی؟ ہم کیوں
پیروں کی، فقیروں کی، اماموں کی، بزرگوں کی اور نہ جانے کون کون جبہ اور دستار والوں کے پیچھے ہم کیوں بدنام، کیوں پریشان ہیں؟ کیوں اپنے دین کا سودا ہم اور آپ کر رہے ہیں؟ دین کا سودا، آپ صحابہ کی زندگی کو پڑھیے، صحابہ نے کبھی دین کا سودا نہیں کیا اس انداز میں۔ صحابہ نے ہر جگہ جہاں دیکھا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، نبی کا یہ حکم ہے، فوراً سر تسلیم خم کر دیا، دائیں بائیں کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی پارے کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ مسلمانوں ہر معاملے میں تمہیں اپنا فیصلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں جا کر کے کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اگر تمہارے ملت کے خلاف، تمہاری سوچ کے خلاف، تمہارے خاندان کے خلاف، تمہاری کمیونٹی کے خلاف بھی آ جائے تو تمہیں اس کو تسلیم کر لینا ہے۔ اور سنو، اگر ذرہ برابر بھی تم نے اپنے دل میں تنگی محسوس کیا تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب سے دوچار کرے گا۔ اس لیے مسلمانوں، اگر چاہتے ہیں ہمارا کہ اللہ کے عذاب سے بچے تو ادھر ادھر دائیں بائیں اور پیٹ کا معاملہ جن لوگوں کے ساتھ ان لوگوں کو چھوڑیے۔ جب جہنم میں آپ جائیں گے تو وہ آپ کے پیچھے نہیں آئیں گے کہ یہ ہمارا متبع تھا، یہ ہمارا فالوور تھا، اے اللہ اس کو چھوڑ دو، نہیں، وہ وہاں سے دم دبا کر کے بھاگیں گے۔ اس لیے توحید کی عظمت کو سمجھیے، قرآن و سنت کے جذبے، اس کے اتباع اور اس کے اطاعت کا جذبہ اپنے دلوں میں لے کر کے چلیے۔ اور آخری پیغام وہ یہ ہے، بلکہ سیکنڈ لاسٹ پیغام وہ یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ والدین اگر ہمارے اور آپ کے زندہ ہیں تو ان کا حق ہے ہمارے اوپر۔ ہم اپنے والدین کو جب تک خوش نہیں رکھیں گے جنت ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ہمارے رشتہ دار ہیں، یتیم و مسکین ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، پڑوسی اگر رشتہ دار ہیں تب بھی، اجنبی ہیں تب بھی، غیر مسلم ہیں تب بھی، کوئی بھی ہیں، اگر وہ ہمارے پڑوسی ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی خیریت دریافت کرتے رہیں، ان کے حال احوال پوچھتے رہیں، ان کی پریشانیوں میں ہم ان کے ساتھ ان کا دست و بازو بن کر کے کھڑا ہوں۔ یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ اور آخری بات یہ کہ ہمیں ہر موڑ پر، ہر گام پر شرک کے راستے سے بچنا ہوگا۔ اللہ کی ذات میں، اس کی عبادت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے اسماء اور صفات میں، کسی بھی چیز میں اگر ذرہ برابر بھی کسی چیز کو ہم اس کا پارٹنر اور ساجی بناتے ہیں تو قرآن کا اعلان ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ اے لوگو، اگر اللہ کے ساتھ کسی چیز کو تم شریک ٹھہراتے ہو، اللہ کا یہ اعلان کھلم کھلا اور واضح اعلان ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے، حرام قرار دیا، بالکل واضح، حرم یحرم، حرام قرار دینا۔ اللہ نے اس جنت کو اس شخص کے لیے، کس کے لیے؟ جو اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا پارٹنر اور شریک بنائے، اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ اب فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، چونکہ اسی پارے کے اندر ہمیں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ مضبوط سے مضبوط، چاہے وہ شیشے کا ہو، لوہے کا ہو، کسی بھی چیز کا، آئینی دیوار میں اپنے آپ کو جکڑ لو، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہیں بھی چلے جائیے، موت آپ کا پیچھا کر کے آپ تک پہنچے گی، اور پھر اس کے بعد آپ کو اپنے انجام تک پہنچنا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نیکیوں کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ رب العالمین قرآن و سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنائے، اللہ رب العالمین جو خالص دین ہے، سچا دین ہے، اسی دین پر ہم سب کو گامزن رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔